بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من ألف شهر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام میرے ناظرین کا، بچوں کا، بزرگوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کہ میری اس نشست کا عنوان رہے گا شب قدر، جس کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. شب قدر کے فضائل. رمضان کی اگر آپ فضائل اٹھا کر دیکھیں گے تو رمضان کے فضائل میں ہمیں لیلۃ القدر سب سے بڑا ایک فضائل ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک عظیم رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے. تو ہم انشاءاللہ میرے اس نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر یا شب قدر کے کیا فضائل ہے. اگر اس کو ایک انسان حاصل کرتا ہے تو اس کو کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ اس سے کیا استفادات حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آخری 10 دن، آخری جو دہا ہوتا ہے رمضان المبارک کا، تو اس دہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت میں اور لگ جاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے، مگر ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 10 دنوں میں حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے. کا مطلب یہ ہے کہ کمر کسنا، کما نہیں کہ بالکل ریڈی ہو جانا، 10 دن میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کرنا. تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے. اور آخری 10 دن میں، آخری کے دہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی جایا کرتے تھے. اس سے عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیلۃ القدر اگر ہمیں ملتی ہے 10 دنوں میں اگر لیلۃ القدر ملتی ہے تو ہمیں قرآن مجید پڑھنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں. قیام اللیل کرنے پر ہمیں ہمارے ثواب میں اور ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد لیلۃ القدر کو یا شب قدر کو شب قدر کیوں کہا گیا؟ شب ایک فارسی ورڈ ہے جس کا معنی رات ہوتا ہے اور قدر کا معنی ہے عزت. گویا یہ رات عزت والی رات ہے. دوسرا نام اس کا فیصلہ کرنا، فیصلے والی رات، اور اندازہ کرنا، اندازہ جس کو ہم کہتے ہیں اندازہ کرنا، تو اندازہ کرنے والی رات.
کیونکہ اسی رات میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک بندے کے اگلے ایک سال کی اس کی تقدیر لکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کمائے گا، یہ بندہ اگلے سال کیا کیا کرنے والا ہے، اگلے سال یہ بندہ اگر ایگزامس لکھ رہا ہے تو پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلے سال تک یہ بندہ جیے گا یا نہیں جیے گا، اگلے سال تک یہ بندہ اپنے معاملات داریوں میں اچھا رہے گا یا برا رہے گا، اگلے سال تک یہ بندہ بزنس میں آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، اگلے سال تک یہ بندہ جو ہے فلاں اچھا کام کرے گا۔ بہرحال کئی سارے جتنے بھی اس کی تقدیر میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس رات میں انسانیت کو اپنی اگلے سال کی تقدیر بتاتے ہیں۔ گویا کہ ہر ایک چیز جو دنیا بننے سے لے کے آخر قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے، وہ ہر چیز تو لوح محفوظ پر محفوظ لکھی گئی ہے، مگر اس رات بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے تقدیریں بناتے ہیں، اور یہ جو تقدیر اللہ سبحانہ و تعالی اس رات دیتے ہیں، وہ ساری باتیں بھی لوح محفوظ میں محفوظ پہلے سے ہی ہے۔ تو ہمیں اس طریقے سے لوح محفوظ اور تقدیر پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ رات، اگر ہم یہ رات کا استفادہ حاصل کریں گے اور یہ رات کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگ جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر ہم منوانے میں لگ جائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری اس عبادتوں سے اگر اللہ چاہا تو انشاءاللہ اللہ خوش ہو کر ہمارے اگلے سال کی جو تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر کے اندر اچھے بہترین فیصلے عطا فرما سکتا ہے۔ اگر ہم اس رات کا صحیح طریقے سے فیصلہ نہ اٹھائے، فائدہ نہ اٹھائے اگر ہم اس رات کا، تو گویا کہ ہم نے اتنی عظیم رات کو کھو دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ برکت والی رات اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر والی رات کہہ رہے ہیں۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت اس لیے بڑھ گئی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں قرآن مجید کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے شب قدر کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ آگے پڑھیں گے تو لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے اسی لیے نہیں ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ رات بھر ہم جگ لیں، یا پھر صرف جگنا ہی اس کا مقصد ہے، بنا کوئی عبادت کے، بنا کوئی مقصد کے ہم کہیں پر بھی دنیا میں جگ جائیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا اور رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مقصد بتا رہے ہیں لیلۃ القدر کی رات کا، وہ مقصد ہمیں پورا کرنا ہے۔ اگر وہ ہم مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو ہماری جو ہم ہر رات جیسے گزارتے ہیں، یہ رات بھی ویسے ہی گزر جائے گی۔ تو جگنے کا مطلب یہ ہے جگ کر ہم اللہ کی عبادت کریں، یہ اصل مقصد ہے۔ مقصد اگر نہیں ہوا، اگر جو ہے ہم ہر رات جیسا جگتے ہیں، اگر ویسی رات جگ جائیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے۔ اب ہم لیلۃ القدر کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس کو ہم جانیں گے۔ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 کی آیت نمبر 1 میں کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انزلنا کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انزلہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا۔ انزلنا اور انزلہ میں فرق ہے۔ انزلنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آیتیں ہیں وقتاً فوقتاً آتی گئی، تو کا معنی یہ ہوا کہ لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت العزہ جو پہلا آسمان ہے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اس قرآن مجید کو ایک ہی ساتھ پورا ایک آسمان پر، پہلے آسمان پر لا لیا ہے۔ اس کا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں کہا شہر رمضان الذی انزلہ۔ انزلہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز کو ایک ہی دم پوری اتار دے۔ تو یہ رات کی برکت، یہ رات کی فضیلت، یہ رات کی اہمیت، یہ رات کی عظمت اسی لیے ہے کہ اس رات میں یہ ہمارا قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر لایا، اور یہی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی تھی. تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اسی لیے ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو گے کہ شب قدر کیسی رات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ریٹورک کوشچن پوچھ رہے ہیں. ہم کبھی عموماً طور پر کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کو کیا معلوم ہے جو فلاں شخص کی اہمیت کیا ہے، یا پھر ہم بولتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ فلاں جو چیز ہے اس کی اہمیت کیا ہے. ہم ریٹورک کوشچن پوچھتے ہیں کا معنی یہ کہ ہم کو پتا ہی نہیں، ہم کتنا بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیلۃ القدر کی فضیلت، اہمیت اور عظمت ہم جاننے کی کوشش نہیں کر سکتے الا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا ہم کو بتلایا ہے. تو اللہ نے کیا کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو گے کہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فضیلت اس کی بتلاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات، کیا ہم سوچ سکتے ہیں صرف ایک رات کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 مہینے بتا دی ہے. 1000 مہینے سوچئے آپ، 1000 مہینے 83 ایئرز 4 منتھس کو کہتے ہیں. تو اگر ہم اس رات میں عبادتیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قیام اللیل کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کریں گے ہم اس رات میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اس رات میں یہ سب نیکی والے اعمال کرتے ہو تو 1000 مہینوں سے بہتر. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف 1000 مہینے نہیں کہہ رہے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر کہہ رہے ہیں. اگر ہم کم سے کم 1000 مہینے بھی اگر اس کو کاؤنٹ میں لے کر چلے گئے تو 83 ایئر 4 منتھس ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 83 ایئرز 4 منتھس 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں کی ثواب اور نیکی ہمیں دیں گے. گویا کہ 83 ایئر 4 منتھس ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی، 83 ایئر 4 منتھس ہم نے زکوٰۃ ادا کی، 83 ایئر 4 منتھس ہم نے حج اور عمرہ کیا، 83 ایئر 4 منتھس ہم نے والدین کے حقوق ادا کیے، 83 ایئر 4 منتھس ہم نے جو ہے ہمارے دوست احباب کے حقوق ادا کیے، ہم نے 83 ایئر 4 منتھس ہمارے جو ہے ریلیٹیوز کے، ہمارے دوست احباب اور ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے. جو کوئی بھی حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے اور جو کوئی بھی حکم اللہ نے قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف ایک رات کی عبادت کا نتیجہ وہ ہو سکتا ہے. تو سوچئے کون ایسا شخص ہوگا اس دنیا میں جو اتنی بہترین رات کو کھونے کے لیے سوچ بھی سکتا ہے. کوئی ہوگا؟ کوئی ہوگا؟ ہمیں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے، وہ ڈھونڈتا ہے ذریعے اپنے بندوں کو نیکیاں دینے کے لیے. اپنے بندوں کو نیکیاں دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ذریعے ڈھونڈتا ہے. تو اللہ نے کہا اس رات میں جو میں نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس رات میں اگر تم عبادتیں کر لو گے تو میں رحمان رحیم تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ تمہیں اس کی فضیلت عطا فرماؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا ہر کام کو انجام دینے کے لیے رات میں فرشتے آتے ہیں اس زمین پر. اور کون آتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جو ہے ملائکہ کے سردار ہے. وہ فرشتے اس زمین پر آتے ہیں کس لیے؟ شب قدر لیلۃ القدر کی رات میں. سوچئے کتنی عظمت والی رات ہے یہ، جو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اس دنیا میں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی عبادتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس رات کو ہرگز و ہرگز چھوڑنا نہیں ہے. ایک مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا، ایک مسلمان کو اتنا بہترین آفر مل رہا ہے. دنیا میں کئی آپ آفر دیکھتے ہیں کیا؟ اگر 1 روپے کی چیز خریدنے پر 1 لاکھ روپے کی چیز آپ کو مفت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. 1 روپے کی اگر کوئی چیز خریدیں گے ہم تو 1 لاکھ روپے کی چیز کوئی گفٹ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. اگر آپ 1 لاکھ روپے کی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 4 یا 5 ہزار کی چیز آفر میں آ جائے. اللہ کہہ رہے ہیں ایک رات 1000 مہینے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو منیمم 1000 مہینے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کریں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بہتر والی بات آتی ہے. تو اس رات میں فرشتے، مخصوص فرشتے اللہ کے اس زمین پر گھومتے ہیں اور
फरिश्तों के जो सरदार है जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इस रात में जमीन पर आते हैं। उसके बाद आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। इसका माना यह है कि ये रात सरासर सलामती की होती है और फज्र तक तुलू होने तक होती है। फज्र आने तक ये रात का अजमती, ये रात का सिलसिला चलता है। तो ये रात के बारे में आप और एक तरीके से इसकी अहमियत जान सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ इस रात के डिटेल देने के लिए एक पूरा सूरा इस कुरान मजीद में दे दिया। रात की अहमियत देखिए आप, रात की अहमियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरे के जरिए नाजिल फरमा दी है। एक पूरा मुकम्मल सूरा सिर्फ लैलतुल क़द्र के नाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे दिया। तो इस रात की हम अजमत जानेंगे, इस रात की हम फजीलत जो है हासिल करने की कोशिश करेंगे और इससे इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। आगे हम देखेंगे कि शब क़द्र की इबादत पिछले गुनाहों की माफी का जरिया बन सकती है। जो भी हम गुनाहें करते हैं बंदे होने के नाते इब्ने आदम तो गुनाहें करता ही है, खताएं करता ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी हमें पिछले गुनाहें जो हमें याद है उनको याद कर मखसूस याद कर उनकी माफी मांगनी चाहिए। और अगर याद भी नहीं है तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआएं मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह जितने मैंने गुनाह किए हैं जाने और अनजाने में, ऐ अल्लाह तू उन्हें माफ अता फरमा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रात में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाने के लिए बैठे हैं। हमें उन रहमतों और बरकतों को हासिल करना है। ये बात कहाँ हमें मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पिछले गुनाह माफ करेंगे? अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी किताबुल सौम बादुल फज़्ल लैलतुल क़द्र की हदीस नंबर 2024 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई शख्स ने शब क़द्र में ईमान के साथ और इखलास के साथ जाग कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पिछले गुनाहों की माफी मांगी है, उसकी पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। देखिए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दिल से, ईमान से, यकीन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पिछले गुनाहों की माफी अगर मांगेगा तो इस रात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करेंगे। आगे अगर आप पढ़ेंगे सही सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1333 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो तुम पर एक मुबारक और बरकत वाला महीना आ गया है जो रमजान का महीना है, और इसमें एक रात ऐसी है जो दर्जा अफजल वाली रात है, और 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात की इबादत और बरकत से महरूम रहा वो एक मानो में बदकिस्मत शख्स है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सहाबा से खिताब कहते हुए कहा कि ऐ लोगो तुम पर एक महीना आने वाला है, वो रमजान का महीना है, और उसमें एक बरकत वाली रात आने वाली है जिसकी इबादत 1000 महीनों से ज्यादा है। अगर कोई शख्स इससे महरूम रहता है तो गोया कि वो एक बदनसीब शख्स है। आगे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम तालीमात जानने की कोशिश करेंगे। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो इतनी फजीलत वाली रात के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से बातें हमें बतलाते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 49 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र के बारे में बताने वो निकले थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शब क़द्र कब रात है वो बतला दी थी। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी हदीस नंबर 49, हुआ यूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खुशखबरी देने अपनी कौम को निकले थे बाहर, मगर जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से बाहर निकले तो हुआ यूं कि 2 मुसलमान दरमियान में झगड़ा कर रहे थे। 2 मुसलमान क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुलझाने में लग गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात का इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से ले लिया। तो सोचिए 2 मुसलमान झगड़ा करने से क़यामत तक आने वाली जो रात है, इतनी बरकत अजमत वाली रात की का इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से ले लिया। तो सोचिए कि 2 मुसलमान का झगड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कितना नापसंदीदा है। इतनी अजमत
جو شب قدر کی عظمت ہے، لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سورہ بالکل مکمل نازل کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی عبادت بتلاتے ہیں، مگر 2 مسلمان کے جھگڑے کی وجہ سے اس کا علم لے لیا گیا۔ تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دن میں کتنے مسلمانوں سے لڑتے ہیں، کہ ہمارا دن جب تک نہیں گزرتا جب تک ہم ایک مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کر لے۔ تو ہمارے لیے یہ سوچنے والی بات ہے، نہ کہ مسلمانوں سے۔ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسلم یا غیر مسلم سے بھی جھگڑا نہیں کرتا۔ اگر غیر مسلم سے جھگڑا کر لے گا تو اسلام کی دعوت کب دے گا؟ اس کو دوست بنانا ہے، غیر مسلم کو دوست بنانا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی ہے۔ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں تھی کہ غیر مسلمان کو مار مار کر ان کو قتل کر جہنم میں پھینک دیا جائے یا پھر ان سے دوری اختیار کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ ان کو قریب کیا جائے۔ اسی طرح ایک سچے مسلمان کو نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ غیر مسلمانوں سے حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ 2 مسلمان کا جھگڑا قیامت تک اس امت کو لیلۃ القدر والی عظمت رات سے محروم کر دیا۔ آگے شب قدر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو جگانا سنت ہے۔ شب قدر کی عبادت کے لیے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست اور احباب کو، اپنے خاندان والوں کو جگانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، اپنے بیویوں کو اور بچوں کو وہ جگاتے تھے اس رات کی عبادت کے لیے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 2024 میں آتا ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادتوں کو اور بڑھا دیتے تھے۔ عبادتوں کو ویسے ہی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار عبادتیں کرتے تھے، ان پر تو تہجد بھی فرض تھی، مگر ایسے نبی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، وہ نبی بھی عبادتیں بڑھا رہے ہیں، تو سوچئے کتنی عظمت والی رات ہے۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آخری عشرے میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے، راتوں کو اور زیادہ جاگ کر عبادتیں کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو وہ جگاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کر اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن مجید میں کہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو فی انفسکم اہلکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمیں ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہی جو شب قدر کی فضیلت حاصل کر رہے، اس کے فضائل ہم حاصل کر لیں اور ہم ہی جگ لیں، ایسا نہیں۔ اپنے بیویوں اور بچوں کو بھی ہمیں جگانا چاہیے اور انہیں بھی اس عظمت والی رات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو رات ہے، اب شب قدر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنی عظمت والی رات ہے، فلاں بہت اس کی جو ہے فوائد بتائے گئے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، مگر یہ رات ہے کب؟ اگر ہم دیکھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 2766 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ کہاں پر آیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2767 2766 میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے میں اس شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں کو میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو جاگنا چاہیے۔ اس سے ہوتا ہی ہے کہ اگر ہم 5 راتیں جاگ لیں گے تو اس میں سے ایک نہ ایک رات تو شب قدر ہے ہی، تو ایک نہ ایک رات ہمیں مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں 5 مکمل راتیں جاگنا ہے۔ 5 مکمل راتیں اگر ہم جاگ لیں گے تو ہمیں اس میں سے ایک رات شب قدر کی مل سکتی ہے، اور ان 5 راتوں میں ہمیں شدت سے عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات وہ شب قدر کی ہو سکتی ہے، اور شب قدر ہر سال بدلتی ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ سال اگر شب قدر اللہ نے، مثال کے طور پر اللہ کا علم ہے، وہ اگر شب قدر 21 کو ہو گئی، 21 کی رات کو ہو گئی، 21 کی تاخرات کو ہو گئی، تو اگلے سال ہو سکتا ہے کہ 27 کو آئے، پھر اس کے اگلے سال ہو سکتا ہے کہ 23 کو آئے، اس کے اگلے سال ہو سکتا ہے اس کے 29 کو آئے، اس کے اگلے سال ہو سکتا ہے کہ 25 کو آئے۔ تو ہر سال شب قدر شفٹ ہوتی ہے، 21 یا پھر 25 یا پھر 23 یا پھر 29 یا پھر 27، اس طریقے سے شب قدر ان 5 تاخراتوں میں شفٹ ہوتے رہتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر
2020 میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو. رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ جو بڑے علماء اکرام ہیں ان کا بھی یہی نظریہ تھا. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا. مثال کے طور پر حافظ ابن حجر اور شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کا خیال کے مطابق بھی حدیثوں کا مطالعہ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے بھی یہی ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ شب قدر کی رات 21, 23, 25, 27 اور 29 کے درمیان ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شب قدر کو فکس کیا ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان 5 راتوں کو بھی اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ ان 5 میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہوگی, اور 5 راتوں میں بھی ہم وہی شدت کے ساتھ, 5 راتوں میں بھی وہی اخلاص کے ساتھ, 5 راتوں میں بھی وہی ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, قیام اللیل کرنی چاہیے, اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے, جس سے ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کہ اے بندے, چاہے تو نے اپنی زندگی میں کتنے بھی گناہ کیے ہو مگر آج تیرا دل صاف ہے, آج تیرا دل ایمان سے مجھے پکار رہا ہے, آج تیرے دل نے تیرے گناہوں کو معاف کر, آج تیرے دل نے تیرے گناہوں کو سمجھا ہے اور تو دل سے مجھ سے معافی مانگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ہماری ان گڑ گڑانے والی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اس رات ہم ذریعہ بنا لے ہمارے رب کو منوانے کے لیے, خالق کائنات کو منوانے کے لیے. دیکھیے جب ہم بچپن میں گڑ گڑاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مثال کے طور پر ہم بچپن میں گڑ گڑاتے ہیں, کچھ چیز کی ہم طلب کرتے ہیں ہمارے والدین سے, تو ہمارے والدین استطاعت میں نہیں ہونے پر بھی ہمارے والدین کوشش کرتے ہیں یہ کہ ہمارا بچے نے اس چیز کی خواہش کی ہے تو کہیں سے بھی وہ جو ہے کہیں سے بھی اس کی کوشش کر کر وہ چیز ہمیں فراہم کرتے ہیں. تو ہمارا رب تو رحمان اور رحیم ہے. اگر ہم اس کے سامنے ایک آنسو کا خطرہ بھی اگر ہم بہا دیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ اس آنسو کے خطرے سے میں تمہارے جہنم کی آگ کو بجھاؤں گا. یہ ہمارا اللہ ہے جو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ شب قدر کی رات میں ایمان سے اخلاص سے اپنے دعاؤں اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آگے ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شب قدر کے بارے میں اور آتا ہے کہ شب قدر کے بارے میں آگے اس طریقے سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی کچھ علامتیں بتلائی ہے. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی اگر آپ حدیث پڑھیں گے, حدیث نمبر 762, اس حدیث میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شب قدر کی علامت ملتی ہے کہ دوسرے دن جب شب قدر ہوتی ہے, شب قدر کا جو دوسرے دن کا سورج نکلتا ہے, جب طلوع ہوتا ہے, اس کی سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی. تو یہ ایک طریقے سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بتائی. اور حدیثوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات شب قدر کی رات بہت زیادہ بارش ہوگی. کیوں؟ بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ شب قدر کی رات میں اپنے بندوں پر نازل فرمائیں گے. تو یہ اس طریقے کے چند علامتیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں بتلائی ہے. آگے ہم شب قدر کے بارے میں جانیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ان 10 دنوں میں کسی وجہ سے اگر کوئی شخص تاخراتیں اٹینڈ نہیں کرتا ہے, اور اگر کوئی شخص شب قدر میں عبادتیں نہیں کر سکتا ہے, اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو ہے وہ تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا, یا پھر تلاوت قرآن نہیں کر سکتا, یا پھر ذکر و اذکار نہیں کر سکتا, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خوش خبریاں دی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گے ترمذی شریف کی حدیث, جامع ترمذی اگر آپ پڑھیں گے حدیث نمبر 806 میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ تراویح پڑھے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے شب قدر جو ہے تاخراتوں کو عبادت نہیں کی, قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی, اس طریقے سے اگر اس سے چوک ہو گئی تو وہ یہ تو دیکھے کہ کوئی ایک رات تو وہ تراویح کی نماز جو ہے وہ
جماعت سے پڑھ لے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اب اطمینان میں آ جائے کہ میں 10 راتیں چھوڑ لوں گا اور اس حدیث کی بنیاد پر صرف میں ایک تراویح کی رکعت نماز جماعت سے پڑھ لوں گا اور مجھے نیکیاں مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے اللہ اسے زیادہ چاہتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے قریب ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص شارٹ کٹ مارنے کے طریقے دیکھتا ہے، جان بوجھ کر بھی اگر وہ شارٹ کٹ مارے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ سزا کا وہ مستحق ہو جائے گا. اگر کوئی شخص کو زیادہ ہی مجبوری کی بنیاد پر یہ حدیث لاگو کی جائے گی، اگر کوئی شخص ہٹا کٹا ہے اور جو ہے ہر کام کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، ہر چیز وہ کر رہا ہے، مگر تاخراتوں کی وہ جو ہے اس کا فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے اور وہ جو ہے اپنے کاروبار اور بزنس میں لگا ہوا ہے اور صرف ایک ہی تراویح کی نماز جو ہے ایک ہی تراویح کی نماز وہ جماعت سے پڑھ لے گا اور اس نے یہ سوچا کہ مجھے ساری رات عبادت کرنے کا جو ہے مجھے فائدہ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے نہیں. شارٹ کٹ جو ہے ہم جب اچھے ہمارے حالات ہوتے ہیں جب استعمال کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے. مجبوری کی بنیاد پر یہ حدیث لاگو کی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص اگر نہیں کر سکتا تو وہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے امام کے پیچھے، تو اسے ساری رات عبادت کرنے کا اسے فائدہ مل سکتا ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ جس شخص کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس شخص نے آدھی رات اللہ کی عبادت جو ہے پورے دل سے کی ہے. اس طریقے سے آتا ہے، یہ بھی مجبوری کی حالت میں. آگے آتا ہے کہ اور وہ شخص پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھے گا تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی. اگر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے تو آدھی رات کا ثواب ہے. اگر وہی شخص کنٹینیو کر کر فجر کی نماز بھی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی. مگر یہ بھی مجبوری کی حالت میں. کوئی شخص اس کو شارٹ کٹ بنا کر پورے تاخراتوں کو وہ جاگ نہیں رہا ہے، جاگ سکتا ہے. اگر وہ صحت مند ہے پھر بھی جاگ نہیں رہا ہے، عبادتیں نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اور آخری رات وہ 30ویں رمضان کو اگر یہ عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت کے اوپر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. آگے ہم پڑھتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی. اب اس رات میں ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر آپ پڑھیں گے ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور صحیح جامعی میں بھی یہ حدیث آئی ہے. حدیث نمبر 4423 میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہمیں کیا کرنی چاہیے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے اس امت کو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہمیں کثرت سے رات بھر پڑھنی چاہیے. اگر ہم یہ دعا کثرت سے رات بھر پڑھتے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے ضمن میں ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اس کی ہم ترجمہ دیکھیں گے. ترجمہ اس طریقے سے ہے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف کریے. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف کریے. یہ دعا ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں پڑھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ جو خواتین ہیں، خواتین کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہوتی ہے، نماز کی حالت میں نہیں ہوتی ہے اور قرآن مجید پڑھنے کی حالت میں نہیں ہوتی ہے، تو وہ کس طریقے سے لیلۃ القدر کی رات کو گزاریں گے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ذکر و اذکار وہ جتنے کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا. خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، مگر ذکر و اذکار وہ برابر کر سکتی ہے. ذکر و اذکار میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ذکر و اذکار رات بھر ہمیں پڑھنا چاہیے، مطلب کہ خواتین کو رات بھر ذکر و اذکار پڑھنا چاہیے، جس سے کہ وہ بھی لیلۃ القدر سے فائدہ اور استفادہ حاصل کریں گے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان میں جو شب قدر ہے، رمضان کے بڑے فضائل میں سے، جیسا کہ میں نے بتایا میرے بیان کے شروعات میں میں نے بتایا کہ شب قدر رمضان کے بڑے فضائل میں سے، یہ بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے.
ہوتا یہ بار بار بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ رمضان کے فضائل کیا ہے، جس سے ہم رمضان سے فائدہ اٹھانا بھول جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو فضائل ہے اس کو نہیں جانیں گے تو ہم اس کے فائدے، دیکھیں ایک شخص کو کوئی چیز کا فائدہ ہی نہیں معلوم تو وہ کیا کرے گا، اسے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس کی اہمیت عظمت معلوم ہی نہیں ہے تو ایک انسان اس سے فائدہ اٹھانے سے چوک سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں فضائل اور جو ہے اس کے فضیلتیں، اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ہمیں اگر معلوم ہوگا تو ہمیں رمضان اور شب قدر کا ہم بھرپور طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں اب میں خصوصی طور پر نوجوانوں سے خطاب کر کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو شب قدر منانے کے طریقے بنائے ہیں، نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے، مطلب جو ہے تاخراتیں آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے نوجوان، اگر یہ تنقید کے طور پر لینا چاہے تو تنقید کے طور پر نہیں، میں نصیحت کے طور پر بتا رہا ہوں، میرے بھائیوں کی طور پر بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ حکومت ایک جوڑ ہے۔ جب کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی، تو وہی تکلیف سے میں میرے بھائیوں کو بتلا رہا ہوں کہ شب قدر کی رات ہم روڈوں پر گاڑیاں دوڑاتے ہوئے یا پھر روڈوں پر چیخ مارتے ہوئے پکارتے ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں، نوجوانوں کے اندر جو لہر آتی ہے اس رات کے اندر، اس سے چوک جائے، اس سے ہمیں چوکنا ہے، اس سے ہمیں دور ہونا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان راتوں میں خاص طور پر ان راتوں میں ہم ہوٹلوں کی زینت بن کر رہتے ہیں، ہم ہوٹلوں کے ٹیبلوں کی زینت بن کر رہتے ہیں، ہم ہوٹلوں کے ٹیبل کے اوپر جو ہے بے فضول کے مسئلے مسائل جو ہمیں جس کا علم ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو شیطان ہمیں کیا کرے گا، انہی مسئلے مسائلوں میں لگا کر ہمیں صحیح تعلیمات سے اور اللہ کی عبادت سے دور کرے گا۔ تو جتنے بھی کام جو آج کے دور میں چل رہے ہیں، جو نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی کام چل رہے ہیں، بہتر آپ لوگ ہی جان سکتے ہیں کہ یہ رات میں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ جتنا میں دیکھا ہوں، میں اپنے تجربے کے حساب سے بتلا رہا ہوں کہ یہ سب کام کو ہم انجام نہیں دے کر، یہ سب کام کو چھوڑ کر ہمیں اتنی عظمت والی ایک رات 1000 مہینے کی عبادت، یہ ہم دماغ میں بٹھا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بہترین آفر دے رہا ہے، کون ایسا بدنصیب ہوگا شخص جو اتنے بہترین آفر سے بھی محروم ہو جائے؟ تو گویا کہ وہ اسلام اور اسلام کے تعلیمات سے اور ایمان سے کتنا دور ہے۔ اگر اسے معلوم بھی ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رات میں 1000 مہینے کی عبادت کا ہمیں ثواب دے رہے ہیں، تب بھی وہ عبادت نہیں کر رہا، کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو اس نے لائٹ لیا۔ اگر کسی مال میں یا کسی ہم دکان میں دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا آفر لگ جائے کہ 1 روپے کی چیز خریدنے پر ہمیں 1000 روپے کی چیز ہمیں فری میں مل رہی ہے، تو کیا ہم نظر انداز کریں گے؟ ہم خود لیں گے، نہ خود کے ہم لیں گے، ہمارے پورے دوست احباب رشتہ دار محلے والے سب کو لے کر چل جائیں گے دکان میں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اتنا بہترین آفر ہے۔ کوئی شخص شب قدر والا آفر دیکھ کر بھی اس سے چوک رہا ہے، کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو آسان لیا ہے، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ایسے ہی نظر انداز کیا ہے۔ اور ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو آخرت میں ہمارا حشر کیا ہو سکتا ہے؟ آخرت میں جنت میں اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ہی اگر ہم نظر انداز کریں گے تو یہ کام آنے والی بات نہیں ہے، آگے یہ تھا نوجوانوں سے خطاب، اور میں یہی بتا رہا کہ جتنے بھی کام اس رات میں ہوتے ہیں ان کاموں سے چوک ہو جائے، کیونکہ یہ مسلمان امت کے نوجوان ہی ہے جو فیوچر میں جا کر لیڈرز بن سکتے ہیں۔ ہمیں چبوتروں کی یا پھر ہوٹلوں کے ٹیبلوں کی یا پھر کسی کے گھر کے مسجدوں کی، کسی کے گھر کے چبوتروں کی یا چوکٹوں کی زینت بننے والے ہم قوم نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ 3 کے آیت نمبر 110 میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمان قوم تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین قوم ہو۔ تو مسلمان نوجوان کو خود کی اہمیت جاننی چاہیے، خود کی اہمیت ہی پتہ نہیں ہے تو ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساری کائنات میں کہہ رہے ہیں کہ بہترین قوم کون ہے؟ اس مسلمان قوم ہے، اور اس مسلمان قوم کی بیک بون، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ
बैक बोन, वो बैक बोन से ही हर चीज सामने आती है। तो बैक बोन कौन है मुसलमान उम्मत की? हम नौजवान ही अगर चबूतरों की या होटलों की या किसी के घर दरवाजे की चौखटों की जीनत बनकर रहेंगे तो हम फ्यूचर हमारा सोचिए कैसा होगा। हम लीडर्स है, हम नौजवान लीडर्स है, हम आगे जाके लीड करने वाले, इस दुनिया को लीड करेंगे हम। और इस दुनिया में जो अमन के लोग जो तलाश कर रहे हैं, अमन के लिए जो लोग तलाश कर रहे हैं, वो अमन देने वाले हम मुसलमान ही, हम नौजवान ही है। अगर हम ही हमारी जो है हमारे काम से, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस काम से हमको भेजा है उस काम को ही अगर हम नहीं समझेंगे, हमारी खुद की अहमियत नहीं समझेंगे, तो फिर हम गोया के दुनिया को अमन देने से महरूम कर रहे हैं। दुनिया अमन की तलाश में है, और हम मुसलमान और हम नौजवान दुनिया को अमन दे सकते हैं। अगर हम वो नहीं देने का मतलब, जब दुनिया अमन की तलाश में है तो हम चूक रहे हैं, हम हमारे तालीमात में चूक रहे हैं, हम हमारी जिम्मेदारियों में चूक रहे हैं कि दुनिया को हम अमन नहीं देंगे। और इसका सवाल अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में हमें जरूर पूछेगा। ऐ मुसलमान कौम और ऐ मुसलमान नौजवान, मैंने तुझे बिना तेरे पूछे, बिना तेरी सजेशन और बिना तेरे रिक्वेस्ट के मैंने तुझे मुसलमान बनाकर भेजा, मुसलमान उम्मत बनाकर भेजा, बिना तेरे जो है एडवाइस, बिना तेरी आजीजी के मैंने तुझे ईमान वाला बनाकर भेजा, मगर तूने इस नियमत को ईमान और इस्लाम के नियमत को सारी जिंदगी तूने इसका फायदा हासिल नहीं किया है। तो गोया कि हमें अपना जायजा लेना बहुत जरूरी है। ये इट्स हाई टाइम टू नो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुसलमान नौजवानों से मैं कह रहा हूँ, इट्स हाई टाइम टू नो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितने भी काम है दुनिया के हम कर सकते हैं, मगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मेरी माँ और बहनों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम देखते हैं ईद और बारात के टाइम पर, आखिरी टाइम पर जो हम देखते हैं कि हम इबादतों से चूक जाते हैं, क़यामुल लैल से चूक जाते हैं, रोज़े और नमाज से चूक जाते हैं, ईद के जो है शॉपिंग में हम लग जाते हैं। ईद की शॉपिंग करना अच्छी चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ से नहीं रुका रहा हूँ, मगर इतना उसमें नहीं डूब जाना चाहिए कि हमारी मगरिब की नमाज गई, इशा की नमाज गई, तहज्जुद की नमाज गई, फजर की नमाज भी चले गई। ये काम आने वाला नहीं है। आप करिए, ईद में जो है हमें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, हमें नए कपड़े पहनना चाहिए, हमें अच्छे से अच्छा दिखना चाहिए, मुसलमान कौम अच्छी से अच्छी दिखनी चाहिए और हमें हर चीज़ अच्छी करनी चाहिए। मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम रात भर शॉपिंगों में लग जाए। फजर की नमाज हमारी चले गई, तहज्जुद की नमाज हमारी चले गई, इशा की नमाज हमारी चले गई, हर नमाज जा रही है, हम शॉपिंगों में ही लगे हुए हैं। क्या मैं शॉपिंग के ऊपर में जो है कुछ उसके खिलाफ में बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी करना ही है, हमें अच्छा दिखना है, मगर कुर्बानी नमाज और हम रोज़ों की नहीं देंगे, कुर्बानी देकर हम शॉपिंग नहीं करेंगे। ये भी चलता रहे और एक हद तक ये भी चलता रहे। तो इन बातों को जो है तनखीद के तौर पर ना ले, मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि आप सब नाजरीन इन सब बातों को तनखीद ना लेंगे, बल्कि ये इन बातों को आप एक जो है सजेशंस के तौर पर लेंगे, एक एडवाइस के तौर पर लेंगे और आप मेरे लिए और तमाम मुसलमान उम्मत के लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। यही चंद बातों के साथ मैं मीर निज़ाम अली खान आपसे अलविदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। हमने इस कुरान को शब-ए कद्र में नाजिल करना शुरू किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब-ए कद्र क्या है? शब-ए कद्र 1000 महीने से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। इसमें रूहुल अमीन और फरिश्ते हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात
طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔